السلام علیکم میرے بھائیوں، آج جو میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ ہنسیں یا روئیں، کیونکہ اب یہ علامے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اب یہ علاموں سے یہ جوکر میں بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ صرف ایک میم مٹیریل رہ گئے ہیں اور اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ شاید ان کے جو مریدین ہیں یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ انہیں بتاتے نہیں ہیں کہ حضرت یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور کس طریقے سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کی باتوں کے اوپر ریئیکٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر میم پہ میم بن رہے ہیں، آپ صرف میم مٹیریل بن کے رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں گے امیر اہل سنت، سو کالڈ امیر اہل سنت الیاس ستاری قادری صاحب کی۔ تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ کا دیوانہ رہتا تھا، وہ بچوں کو، سیدوں کے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا، اور وہ سید کا بچہ دیکھ لیتا، اس کو اٹھا کر کھلاتا، اس کو چیز دلا دیتا اور اس طرح کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے جو عزیز رشتہ دار، اور اچانک یہ اٹھ بیٹھا تھا، لوگ تو بھاگنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ ڈرو مت، میں مرا ہوا ہی ہوں، لیکن ہوا یہ کہ میرے گوشت پاک آ گئے، میرے مرشد آ گئے، میرے پیر صاحب آ گئے اور میرے کو ٹھوکر ماری، اٹھ، توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا۔ تو آپ نے الیاس ستاری قادری صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھا جس کے اندر حضرت کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جو سیدوں کے بچوں سے بڑا پیار کیا کرتا تھا، انہیں ٹافی وغیرہ کھلایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں پھر وہ فوت ہو گیا ایک دن، تو فوت ہوا، سارے لوگ جمع تھے، تو کہتے ہیں اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہہ رہے جب وہ اچانک اٹھ کے بیٹھا تو لوگ بھاگنے لگے، جب لوگ بھاگنے لگے تو وہ کہتا ہے کہ ارے بھائی میں مرا ہوا ہی ہوں، کہتے ہیں میں مرا ہوا ہی ہوں، وہ تو میرے پیر، میرے جو ہے وہ شیخ آ گئے تھے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے تھے، جنہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ ٹھوکر مار کے کہ اٹھ، بنا توبہ کیے جو ہے میرا مرید ہو کے کیسے مر گیا۔ یہ الیاس ستاری قادری صاحب نے کہانی کرائی۔ اب میرے بھائیوں، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، الیاس ستاری قادری صاحب پتہ نہیں کون سا ذہن ہے، کون سا سینس ہے، ان کے مریدین کیسے ہیں جو ان سے سوال نہیں کرتے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مرا ہوا ہی ہوں۔ اب مجھے اب یہ ہوتا ہے کہ مرا ہوا شخص بولتا کیسے ہے، مرا ہوا شخص اٹھ کر بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ جب وہ پہلے ہی مرا ہوا ہے تو وہ بولے گا کیسے، اور بولے گا تو اٹھ کر بیٹھے گا کیسے؟ اور پھر یہ کہنا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ٹھوکر مار کر اس سے کہا کہ بنا توبہ کیے ہی مر گیا۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ وعدہ لے لیا کہ آپ کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ بغیر توبہ کیے مرید مر گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ ان لوگوں کے حساب سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے وہ وعدہ اپنا توڑ دیا معاذ اللہ۔ جبکہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اور میں جو ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، میں اپنی باتوں سے، اپنے وعدوں سے پلٹنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ اللہ کی طرف بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے وعدہ توڑ دیا۔ اب اس میں سے جو ہے پہلی چیز، دونوں ہی باتیں یہ غلط ہے، نہ تو اللہ رب العالمین نے کہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کا کوئی بھی مرید بنا توبہ کیے نہیں مرے گا، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ ان کا کوئی مرید تھا جو بنا توبہ کیے مر گیا اور انہوں نے آ کر اس کے ٹھوکر مار کر اسے زندہ کر کے توبہ کروائی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی ان سارے واقعات اور قصوں سے بری و ذمہ ہیں۔ ان کے نام کو ان لوگوں نے اس قدر بدنام کیا جتنا تو شاید ان کے مخالفینوں نے بھی ان کے نام کو اتنا بدنام نہیں کیا جتنا ان سو کالڈ اپنے آپ کو قادری کہلانے والوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ ان کی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کی گڑی ہوئی رچی ہوئی جو ہے وہ کہانیاں ہیں، فینٹیسی ہیں۔ یہ لوگ پتہ نہیں کون سی یہ کامکس پڑھتے تھے بچپن میں، وہی ساری چیزیں ان کے لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا آج بھی یہ کامکس پڑھ رہے ہیں، اس سے آ کر یہ سارے قصے بیان کر دیتے ہیں۔ خیر یہ بات ہو گئی ان کی۔ اب آپ ذرا گلے پھاڑنے والے مولوی صاحب کی ویڈیو کو سنیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے۔ احمد نقشبندی صاحب کی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، وہ بھی ایک جو ہے قصہ کہانی کرا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال کر گئے، انہیں قبر کے اندر رکھ دیا گیا، تو فرشتے آئے، انہوں نے کہا من ربو کا۔ کہتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب نے کہا کہ بھائی تمہیں کسی کے یہاں آنے کا تمیز نہیں معلوم، تمہیں کسی کے گھر آنے کا سلیقہ نہیں معلوم، بھائی سلام کر کے آیا جاتا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو سلام کر کے آنا چاہیے تھا، تمہیں تو تمیز اور طریقہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اب یہ فرشتوں کی کتنی بڑی گستاخی ہے۔
اب آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کبھی یہ اسٹیٹمنٹ ملتا ہے کہ قبر میں آ کر فرشتوں نے ان سے اس طرح سے سوال کیا ہو اور انہوں نے پلٹ کر یہ جواب دیا ہو جو احمد نقشبندی بڑے پیر صاحب کے منہ سے دلوا رہا ہے، یا مولا علی، یا جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں امام حسن یا امام حسین علیہ السلام، انہوں نے کبھی اس طریقے کے جواب دیے ہیں فرشتوں کو؟ نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اس طریقے کی باتیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے ملتی ہی نہیں ہیں جو یہ بزرگوں کے نام پر ہمیں بیچتے رہتے ہیں، اور جو بیچارے ان کے سامنے گونگے بہرے لوگ بنے بیٹھے جو سمجھتے ہیں کہ یہی عشق ہے، یہی محبت ہے، یہی بزرگوں کی محبت ہے، یہی بزرگوں کی تعلیمات ہے، جبکہ نہ تو یہ بزرگوں کی محبت ہے، نہ ہی یہ بزرگوں سے آپ کا عشق کا دعویٰ ہے، نہ ہی یہ ان کی تعلیمات ہے، یہ صرف فرضی باتیں ہیں۔ آپ اپنے دل کو بہلا لیں، اور آپ لوگ نہ جانے کیسے ہیں جو ان کی جیسے بیوقوفوں کی باتوں کے اوپر آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ سارے معاملات باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوئے، صحابہ اکرام کے ساتھ کیوں نہیں ہوئے۔ عجیب قصہ بن چکا ہے، عجیب معاملات بن چکے ہیں، یہ لوگ صرف جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور آپ لوگ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے رہتے ہیں، آگے سے پڑھتے کچھ نہیں، جواب آپ کے پاس کوئی نہیں، دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں۔ مطلب کہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے دلیل ہو پھر عقیدہ بنایا جائے، پہلے دلیل تلاش کریں پھر عقیدہ بنائیں۔ یہ لوگ پہلے عقیدہ بناتے ہیں، اس کے بعد دلیل تلاش کرتے ہیں کہ پہلے عقیدہ بنا لو کہ یہ بڑے پیر صاحب نے ایسا کیا ہوگا، اس کے بعد دلیل دیکھی جائے گی، اگر مل گئی تو ٹھیک ورنہ چل تو رہا ہی عقیدہ۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا میرے بھائیوں، یہ صرف جھوٹ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بری و ذمہ ان سارے معاملات سے۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔